بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اردو بولنے اور سمجھنے والوں کو جادہ نور پر خوش آمدید۔ آج کے ناول کا نام ہے راجہ گدھ اور یہ بانو قدسیہ صاحبہ نے لکھا ہے۔ یہ قدرت اللہ شہاب کے نام ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اور صفحہ نمبر 5، شام سمیت عشق لا حاصل۔ یہ تیسرے پیریڈ کا واقعہ ہے۔ ایم اے کی ساری کلاس حاضر تھی۔ لڑکیاں ہم سے اگلی قطار میں بیٹھی تھیں۔ ان چولستانی ہرنیوں میں وہ سب سے آخری تھی۔ اکتوبر کا دن تھا۔ جس طرح بھٹی سے نکل کر مکئی کے دانے سفید پھولے ہوئے بڑے اور ٹھنڈے نظر آتے ہیں، ایسے ہی اکتوبر کا یہ دن تھا، بڑا پھولا ہوا اور سفید۔ اس سے پہلے کہ تمام دن بھٹی دیدہ گرم تھے، لیکن یہ دن سفید سفید دھوپ میں کچھ پھولا پھولا بڑا بڑا نظر آتا تھا۔ کچھ دنوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گھڑیوں کے تابع نہیں رہتے، اپنی گنجائش اور سمائی کے مطابق گزرتے ہیں۔ پروفیسر سہیل نے نئی کار جیسی اس لڑکی کی طرف نظریں اٹھا کر سوال کیا، اپنا تعارف کرائیے۔ داخلے کے دن سے لے کر اب تک ہم اس کے نام کے متعلق کئی قیافے لگا چکے تھے۔ چولستانی ہرنی اٹھی۔ اس نے کرسی پر ایسے بازو رکھا جیسے موٹر سائیکل کے سہارے کھڑی ہو۔ سر، میرا نام سیمی شاہ ہے۔ میں نے کنیڈ کالج سے BA کیا ہے۔ میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور ہسٹری تھے۔ پہلی مرتبہ تمام طلباء اپنے آپ کو باقی کلاس سے باضابطہ طور پر متعارف کرا رہے تھے۔ اس سے پہلے فرزانہ، اینجلا، طیبہ اور کوثر اپنا تعارف کروا چکی تھیں، لیکن یہ تمام لڑکیاں چہرے مہرے اور لباس سے ایسی لگتی تھیں جنہوں نے اخباری کاغذوں پر چھپے ہوئے نوٹس رٹ رٹ کر BA کیا ہو۔ کوثر کے علاوہ ان لڑکیوں کا جنرل نالج اور علمی استعداد کورس کی کتابوں تک محدود تھی۔ کوثر حبیب اور سیمی شاہ ہماری کلاس کی آنکھیں تھیں، جگمگاتی، روشن، دعوت سے بھری۔ لیکن کوثر حبیب متاثر کرنے سے پہلے بیک گیئر لگاتی تھی، پسپا کرنے سے پہلے خود ہار جانے کی عادی تھی۔ اس کے جسم اور ذہن کی بناوٹ ہی ایسی تھی کہ جیسے بہت خوبصورت بلب روشن ہو، لیکن بار بار بجلی کا فیوز اڑ جانے کی وجہ سے روشنی میں تواتر نہ رہے۔ اور سیمی شاہ، وہ گلبرگی معاشرے کی پیداوار تھی۔ اس وقت اس نے موری بند جینز کے اوپر وائل کا سفید کرتا پہن رکھا تھا۔ گلے میں حمائل مالا نما لاکٹ ناف کو چھو رہا تھا۔ کندھے پر لٹکنے والے کینوس کے تھیلے میں غالباً نقدی، لپسٹک، ٹیشو پیپر تھے۔ ایک ایسی ڈائری تھی جس میں کئی فون نمبر اور برتھ ڈے کے دن درج تھے۔ ایک دو ایسے قیمتی پین بھی شاید موجود ہوں گے جن میں سیاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بال پوائنٹ مانگ کر لکھا کرتی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں پر سرخ رنگ غالب تھا۔ اکتوبر کے سفید دن کی روشنی میں اس کے بال آگ پکڑنے ہی والے تھے۔ وہ بالکل میرے سامنے تھی اور اگر میں چاہتا تو اس کے کندھوں پر سلیقے سے جمے ہوئے بالوں کو چھو سکتا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے کرتے کے نیچے سے باڈس کا لاسٹک ہک اور اوپر جانے والی تنابوں کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ بھری بستول سے کبھی میں اس طرح خائف نہیں ہوا۔ لوگوں کی قطار میں پہلا لڑکا آفتاب تھا۔ جب سیمی شاہ اپنا تعارف کروا چکی تو آفتاب اٹھا۔ امریکی فلموں کا چڑھتا سورج آہستہ آہستہ موسیقی اور لے کے ساتھ روشن کرتا ہوا، گرمی پھیلاتا ہوا۔ اس $6 ملین مین نے بھاری آواز میں کہا، میرا نام آفتاب بٹ ہے سر۔ میں اس کالج کا اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے آپ خوب جانتے ہیں سر۔ پروفیسر سہیل نے اپنی آنکھوں پر سے چشمہ اتار کر کہا، لیکن تمہارے ہم جماعت شاید تمہیں نہیں جانتے۔ آفتاب نے پہلے لڑکیوں کی قطار پر کرنیں ڈالیں اور پھر
پھینکنے والوں کی طرح تھوڑا پاؤں پر گھوما اور لڑکوں کو مخاطب کرتے بولا، پچھلے سال میں یونین کا صدر تھا، BA میں میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور سوشیولوجی تھے۔ میں اگر خود پسندی اور فلموں کا شوقین نہ ہوتا تو شاید BA میں ٹاپ کرتا، لیکن مجھے فرسٹ نہ آنے کا کچھ خاص افسوس بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو لڑکی پنجاب میں فرسٹ آئی ہے وہ مجھ سے نوٹس لے کر پڑھتی رہی ہے۔ ویسے بھی میری ریپوٹیشن والدین کے خوف اور اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ ساری کلاس ہنس دی۔ لڑکوں میں سے کسی دل جلے نے نعرہ لگایا، میاں مٹھو، میاں مٹھو۔ تعارف جاری رہا۔ 5 لڑکیاں اور 15 لڑکے جب تعارف کروا چکے تو فضا حالات، زندگی اور ناموں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ شاید اس کے بعد کلاس ختم ہو جاتی اور جمائیاں شروع ہوتیں، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر سہیل نے میز پر سے چاک اٹھایا، بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا سر، بڑی بڑی مونچھیں، چھوٹے دھر اور بڑے بڑے بوٹوں والا ایک کامک فگر بنایا۔ پھر اس کی آنکھوں پر چوکور فریم کی اینک پہنائی، فریاد کے انداز میں پھیلے ہوئے بازو کھینچے اور نیچے لکھا، اٹس می ڈاکٹر سہیل، میں آپ کو سوشیولوجی پڑھاؤں گا۔ بلیک بورڈ پر تصویر بنانے والا پروفیسر ہم سے بمشکل 5-6 سال بڑا تھا، لیکن کہیں اس کے پاس ایک ایسا ہنٹر موجود تھا جو شیروں کو سدھارنے والے استعمال کرتے ہیں۔ اسے کبھی کورس پڑھانا نہ آیا، لیکن وہ ذہنوں کا جوڈو کھیلنا جانتا تھا۔ نظریات کی کشتی کرانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنے شاگردوں کی کھوپڑیاں کھولنا اور خالی پا کر انہیں جوں کی توں بند کر دینا اسے جی سے پسند تھا۔ سلی ہوئی زبانیں آزاد کرا کے طوطے کی طرح باتیں کرانا اور ریڈیو کی مسلسل زبان بولنے والوں کو چپ کرانے کا فن بھی صرف اسے آتا تھا۔ خوب آزادی برتتا اور ہر طرح کی آزادی دیتا۔ کوئی بات کبھی اسے شوق نہ کر سکی۔ سوشیولوجی کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کا ہر سبجیکٹ آتا تھا، اسی لیے اس کی موجودگی میں فضا تعلیمی تصنع سے ہمیشہ پاک رہتی اور طالب علم ایک دوسرے کے تشخص میں زیادہ غلطیاں نہ کرتے۔ پروفیسر سہیل نے اپنی گدی پر دایاں ہاتھ رکھا اور میز پر ذرا سا چونترا جما کر بولا، میں عمر اور تجربے میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ بڑا نہیں ہوں، لیکن چونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے مجھے پیار کرنے کے لیے صرف کتابیں ملی ہیں۔ ابھی تک میرا پیشن کتابیں ہیں۔